أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد اللهم صل وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتاب المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صلوات. سامعین محترم، مرحوم و مغفور معلم قرآن مولانا اعجاز حسین صاحب کی سال ثواب کی یہ مجلس ہے. خداوند عالم سے دعا ہے نبی و آل نبی علیہ السلام کے صدقے خدا ان کی مغفرت فرمائے، خدا ان کے درجات بلند فرمائے. میری عموماً جو مجالس ہوتی ہیں، میری کوشش ہوتی ہے کسی نہ کسی موضوع پر گفتگو کروں اور اسی موضوع کے متعلق قرآن سے آیات بھی بیان کرتا ہوں اور اسی موضوع کے متعلق چہاردہ معصومین علیہ السلام کے ارشادات بھی پہنچاتا ہوں. البتہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں انسان کے اعضائے بدن جو ہیں کبھی کچھ عبادت میں مشغول ہوتے ہیں، کبھی سارے مشغول ہوتے ہیں. اگر آپ خاموش ہو کے سنیں گے تو میرا خیال ہے فقط کان مشغول ہوں گے، اور اگر ساتھ ماشاءاللہ اور سبحان اللہ کہتے رہیں گے تو زبان بھی عبادت میں مشغول ہو جائے گی. اور مومن وہ ہوتا ہے کہ جو اعمال خیر میں حریص ہوتا ہے، چاہتا ہے کہ میرے نیکیوں میں کیا ہو جائے، اضافہ ہو جائے. میرا عنوان جو ہے وہ ہے محبت. توجہ فرمانا. محبت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اللہ رب العزت سے. جب اللہ سے محبت ہوتی ہے تو وہ اللہ چاہتا ہے میرے حکم سے جس چیز سے میں کہوں اس سے بھی محبت کرو. توجہ فرما رہے ہیں. اب بھی تھوڑا تھوڑا ماشاءاللہ سبحان اللہ کہتے رہیں تاکہ ساتھ شامل ہو جائیں. سوال اتنا سا ہے، کیا محبت کا وہ تصور، محبت کا وہ مفہوم جو اللہ کے رسول نے سمجھایا تھا، جو قرآن میں موجود ہے اور جو چہاردہ معصومین علیہ السلام کے ارشادات میں ہے، کیا ہر کسی نے محبت کا وہی معنی سمجھا بھی ہے؟ اور فرمائے لفظ محبت کی وہ تشریح، لفظ محبت کی وہ وضاحت جو کہاں پہ ہے؟ قرآن میں ہے اور چہاردہ معصومین کے فرامین میں ہے. کیا اس محبت کو سمجھے بھی ہیں یا نہیں؟ اور فرما رہے ہیں
دیکھیے اللہ رب العزت سورہ شورى میں فرما رہے قُلْ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، میرے نبی ان سے اجر رسالت میں اپنے قریبیوں سے محبت مانگو، اور فرمانا اور یہ پیغام آگے بھی پہنچانا، اور کوشش کیا کرو آپ جو ہو نا علم علماء دوست، جیب میں کاغذ اور قلم بھی رکھا کرو، اس لیے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اللہم صلی علی محمد وآل محمد، امام نے تاکید کی ہے، فرمایا ہے جو علم ملے اسے لکھ لیا کرو، یہ امام کا فرمان ہے۔ کیوں بھلا لکھ لیا کرو؟ اس لیے کہ بات جو سنتا ہے انسان سمجھتا ہے، ایک عرصے کے بعد وہ بھول جاتا ہے۔ لکھے ہوئے کا فائدہ یہ ہے تنہائی کی گھڑیوں میں بیٹھ کے اس لکھے ہوئے پہ غور و فکر کر سکتے ہو۔ اس لیے کوشش کیا کرو جو بھی آیت سنو حدیث سنو اسے اپنے پاس محفوظ کر لیا کرو۔ سورہ شورى میں اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میرا نبی ان سے کیا مانگو؟ اجر رسالت۔ اجر رسالت میں کیا مانگنا ہے؟ درہم نہیں، دینار نہیں، رقبے نہیں، کیا مانگا جا رہا ہے؟ مودت، محبت کا سوال پوچھ لیا۔ اصحاب میں سے ایک صحابی نے یا رسول اللہ یہ کون ہیں جن کی محبت کا خدا نے مطالبہ کر لیا ہے؟ مفسرین نے لکھا ہے ایک میرے بھائی علی ہیں، میری بیٹی فاطمہ ہے، اور ان کے بیٹے حسن اور حسین ہیں سلام اللہ علیہم۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کی محبت کا اللہ نے کیا کیا ہے؟ حکم دیا ہے۔ آپ ذرا پوچھئے، مختلف لوگوں سے پوچھئے، اگر نہ بھی پوچھیں تو لوگوں کے عمل سے آپ کو پتہ لگ سکتا ہے کہ کون کون محبت کو صحیح معنی کو سمجھ سکا۔ مثال عرض کرتا ہوں، ایک طبقہ وہ ہے جو مجالس میں بھی جاتے ہیں، مجالس بھی کرواتے ہیں۔ اگر دیکھیں تو گھر کے اوپر مولا عباس علیہ السلام کا علم بھی لگایا ہوا ہے۔ مجلس، ماتمداری، عزاداری، نیازیں۔ لیکن بعض ایسے لوگ ہیں نماز کے پابند نہیں ہیں، اور بعض تو نماز کو ضروری بھی نہیں سمجھتے۔ ایسا ہے یا نہیں؟ روزہ ماہ مبارک رمضان آ جائے تو روزہ رکھنے کی بھی پابند۔ بات پہنچ رہی ہے سب تک۔ ایک طبقہ ہے مجلس بھی ہے، ماتمداری بھی ہے، علم بھی ہے، نیازیں بھی ہیں، لیکن زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ حج واجب ہو گیا تو ادا نہیں کرتے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اس طبقے نے محبت سے کیا سمجھا؟ اور فرمانا میرے ساتھ ساتھ چلیے گا، اس لیے کہ میں یہ ہمیشہ سوچ کے آتا ہوں، آپ میں سے جو بھی آتا ہے نا، میں سمجھتا ہوں آپ کا ایک ایک لمحہ بہت قیمتی ہے۔ یہ ہے امام حسین کا منبر، یہاں سے بڑھتی ہے خیرات۔ میری کوشش یہ ہے کہ آپ مجلس سے جائیں، امام حسین کی خیرات لے کے جائیں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، اللہ صلی علی محمد وآل محمد۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ ایک طبقے نے محبت کو کیا سمجھا؟ وقت اتنا سمجھ لیا، کہا مجلس میں شریک ہو جاؤ، نماز بے شک نہ پڑھو، روزہ نہ رکھو۔ کیا قرآن اور اہل بیت کے نزدیک محبت کے لیے اتنا کر لینا کافی ہے؟ لیکن ایک سوال اٹھ رہا ہے نا، باقی احکام پر عمل نہ ہو تو کیا اتنا کر لے تو کافی ہے؟ توجہ چاہتا ہوں، آؤ ذرا سنیے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ما احب اللہ من اساہو،
میرے امام فرماتے ہیں جو اللہ کا کہنا نہیں مانتا وہ اللہ سے محبت کرنے والا بھی نہیں ہے. اور فرمائیے جو اللہ کا کہنا، جو نہ فرمانی کر رہا نہ خدا کی، خدا جو کہہ رہا ہے وہ نہیں کر رہا، تو امام کہتے ہیں وہ خدا سے محبت کرنے والا بھی نہیں ہے. کہہ دوں ایک جملہ، جو دعویٰ تو رکھتے ہیں ہمیں اللہ سے محبت ہے اور اعلان غدیر پر ایمان نہ لے آئیں، یہ اللہ کی نافرمانی کرنے والے ہیں، یہ محبت والے نہیں ہیں. اور فرمارے اسی طرح اگر کوئی نماز اور باقی احکام پر عمل نہیں کرتا تو وہ خدا کی کیا کر رہا ہے؟ نافرمانی. میں بات کو اور کھولنا چاہتا ہوں، یہ میرے بچے بھی سمجھ سکے. ایک بندہ ہے جو شراب پی رہا ہے، ایک ہے جو بے نمازی ہے. تو جو چاہتا ہوں کتنے ہو گئے؟ دو. ان دونوں کو کیا کہا جائے گا؟ ہر دو کو کہا جائے گا کہ یہ اللہ کے نافرمان ہیں. کہا جائے گا یا نہیں؟ وہ کیسے نافرمان بنا؟ اس نے ایک امر کو بجا لانا تھا اور وہ بجا نہ لایا. وہ شرابی کیسے نافرمان بن گیا؟ اس نے اجتناب کرنا تھا اور اس نے اجتناب نہیں کیا. اور ذرا کھل کے سنیے، ایک حکم ہے واجب، ایک ہے حرام. جو واجب کو ترک کرتا ہے وہ بھی نافرمان ہوتا ہے، جو حرام کا مرتکب ہوتا ہے وہ بھی نافرمان ہوتا ہے. کیوں کہہ رہا ہوں یہ جملے؟ اس لیے کہ ہمارے معاشرے کے اندر شرابی کو تو دیکھا جاتا ہے، اسے کہا جاتا ہے کہ اس نے غلط کیا. جو ترک صلاۃ کرتا ہے اس کی کوئی مذمت نہیں کرتا، حالانکہ اس نے بھی خدا کی کیا کی ہے؟ نافرمانی کی ہے. جو سود پہ کاروبار کرتا اس کی تو مذمت ہوتی ہے. جو ماہ مبارک میں اللہ کہہ رہا ہے روزہ رکھ کر وہ روزہ نہیں رکھتا، اس سے تو کوئی گناہ ہی نہیں سمجھتا. یاد رکھ لیجئے، واجب کرنا تھا، نہ کرنے والا گناہگار ہو جاتا ہے. حرام سے بچنا تھا اور نہ بچنے والا کیا ہوتا ہے؟ گناہگار. توجہ فرما رہے ہیں؟ اس اجتماع میں کوئی ہے جو کہے مجھے اللہ سے محبت نہیں ہے؟ جی کوئی ہے ایسا؟ ہر کسی کا دعویٰ ہے کہ مجھے اللہ سے کیا ہے؟ محبت. توجہ چاہتا ہوں، امام معصوم فرما رہے ہیں جو یہ دعویٰ رکھتا ہے کہ اسے خدا سے محبت ہے، فرماتے ہیں یہ دعویٰ تب تیرا سچا ثابت ہوگا جب تو اس کی نافرمانی نہیں کرے گا. آئیے پھر اور ایک حدیث سنیے، بہار الانوار ہے، وہاں سے یہ حدیث آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. یہ بھی امام جعفر صادق علیہ السلام سے ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اشعار ہیں کہ جو امام نے فرمائے، تاصل الہا، کرتے تم معبود کی نافرمانی ہو، وَأَنْتَ تُظْهِرُ حُبَّهُ، اور دعویٰ بھی رکھتے ہو کہ تمہیں اس سے محبت ہے. هَذَا مَحَالٌ فِي الْفِعَالِ بَدِيٌّ، فرماتے یہ تو کوئی نئی بات ہے اور محال ہے کہ جس سے دعویٰ محبت ہو اور پھر اس کی نافرمانی بھی ہو. توجہ ہے؟ فرماتے ہیں وَلَوْ كَانَ حُبُّكَ صَادِقًا، اس جملے پہ غور کرنا. امام صادق کہہ رہے ہیں وَلَوْ كَانَ حُبُّكَ صَادِقًا، اگر تمہاری محبت سچی ہوتی. میں رک گیا، بلا وجہ نہیں رکا. وَلَوْ كَانَ حُبُّكَ صَادِقًا، اگر تمہاری محبت کیا ہوتی؟ سچی ہوتی. لَأَطَعْتَهُ، تو تم اس کی اطاعت کرتے. یعنی امام صادق یہ بتا رہے ہیں کہ محبت دو طرح کی، ایک ہے سچی، ایک ہے جھوٹی. جو محبوب کی اطاعت کرے وہ سچا محب ہوتا ہے. تو جو فرما رہے ہیں، دلیل امام نے کیا دی؟ کہا ان المحب مطیع لمن یحبہ. فرماتے ہیں دلیل یہ ہے جو محب ہوتا ہے وہ محبوب کا مطیع ہوتا ہے. میں خود سے نہیں کہہ رہا، یہ کس کی بات آپ تک پہنچا رہا ہوں؟ امام معصوم کی بات پہنچا رہا ہوں. دیکھیے شیطان
مختلف انداز میں آپ اور میرے ایمان کو لوٹنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس میں سے اس کا ایک رنگ یہ ہوتا ہے کہ آپ اور میں حقیقت کو جانتے ہوئے بھی غفلت میں چلے جاتے ہیں۔ جب ہم غافل ہوتے ہیں تو پھر اس کے لیے ہمارا ایمان لوٹنا کیا ہو جاتا ہے؟ وہ آسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ کی خدمت میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ محبت کا تصور جو قرآن نے اور جو معصوم نے بیان کیا ہے، وہ محبت کا تصور کچھ اور ہے، جو معاشرے میں سمجھا گیا ہے وہ کچھ اور ہے۔ دیکھیے، مجلس میں آئے نا، بہت اچھا کیا۔ اگر آپ نے مجلس کروائی تو بھی بہت اچھا کیا، تو جو فرما رہے ہیں۔ مسجد بنوائی تو کیا کیا؟ اچھا کیا۔ امام بارگاہ بنوایا تو اچھا کیا۔ یتیم خانہ بنوا دیا تو کیا کیا؟ اچھا کیا۔ آپ نے کوئی خمسہ یا عشرہ رکھوا دیا تو اچھا کیا۔ لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، دو چار کام کر کے کہتے ہیں ہماری بخشش کے لیے یہی کافی ہے۔ مثلا کسی نے مسجد بنوا دی، باقی واجبات کی پرواہ نہیں، پوچھا گیا، کہا نہیں میری بخشش کے لیے یہی کافی ہے۔ کسی نے سال میں ایک مجلس رکھوا دی، باقی اعمال کی طرف توجہ نہیں، اور کہا میری بخشش کے لیے یہی کافی ہے۔ ان کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، لفظ کافی استعمال نہ کرو۔ اور فرما رہے ہیں جو کر رہے ہو کہو یہ اچھا ہے۔ آپ مجلس میں آئے، یہ نہ کہو میری بخشش کے لیے مجلس سننا کافی ہے، کہو مجلس میں آنا اچھا ہے مگر کافی نہیں ہے۔ کسی نے مسجد بنوائی، یہ نہ کہو میری بخشش کے لیے کافی ہے، مسجد بنوانا اچھا ہے لیکن یہ کافی نہیں ہے۔ کوئی کہے کہ میں چلا گیا اور میں نے عزاداری کی تو وہ یہ کہے یہی میری بخشش کے لیے کافی ہے، نہیں کہو یہ اچھا ہے۔ کوئی کہے اہل بیت سے محبت رکھتا ہوں تو کہو یہ اچھا ہے۔ کافی کم کہو، جن کی محبت واجب ہے جب ان کی اطاعت کرو پھر کہو کافی۔ اور فرما رہے ہیں یا نہیں؟ جن کی محبت کو اللہ نے کیا کیا ہے انہی کی کیا کرو۔ اب آپ کہیں گے یہ کہاں سے بات لے کے آ گئے؟ کاش آپ لکھتے یہ باتیں جو میں بتا رہا ہوں اور یہ نے آگے پہنچاتے۔ سورہ شورى میں اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اے میرا نبی اجر رسالت میں کیا مانگو بھلا؟ اپنے قریبیوں سے محبت، توجہ چاہتا ہوں، کیا مانگو؟ اپنے قریبیوں سے محبت۔ اپنے قریبیوں سے یعنی امت آل نبی سے کیا کرے بھلا؟ محبت کرے۔ اس محبت کا فائدہ کسے پہنچے گا؟ بولیے بولیے تھوڑا سا، اس محبت کا فائدہ کون اٹھائے گا؟ نبی اٹھائیں گے یا آل نبی اٹھائیں گے یا ہم اٹھائیں گے؟ پہلے تو یہ طے ہونا چاہیے اس محبت کا فائدہ کس کو ملے گا، کس شکل میں ملے گا، کس طرح ملے گا۔ آئیے اس بات کو سمجھنے کے لیے میں قرآن کی ایک اور آیت پیش کروں گا۔ سورہ سبا ہے، آیت نمبر 47 ہے۔ ما اسألکم علیہ من اجر فہو لکم۔ خدا سورہ سبا میں کہہ رہے میرے نبی ان سے کہو، وہ جو سورہ شورى میں اجر رسالت میں محبت مانگی گئی ہے، ان سے کہو جب تم ان سے محبت کرو گے فہو لکم، اس کا فائدہ تمہیں پہنچے گا۔ اور فرمانا اب اجر رسالت پر ایک آیت کہاں سے پڑھی ہے؟ سورہ شورى سے۔ دوسری آیت کہاں سے پڑھی ہے؟ سورہ سبا سے۔ توجہ فرمائے، سورہ سبا کی کتنی آیت پڑھی ہے؟ آیت نمبر 47۔ خدا کیا کہہ رہے؟ ان سے کہو یہ جو اجر رسالت میں محبت اہل بیت کا سوال ہو رہا ہے نا، اس کا فائدہ کون اٹھائیں گے؟ فَهُوَ لَكُمْ، میرے نبی اپنے امتیوں سے کہو اس کا فائدہ تمہیں ہوگا۔ آپ اور میں ہیں امتی، اور فائدہ کون اٹھائیں گے؟ آپ اور میں۔ رہ گئی بات نبی کے اجر کی، ان اجری الا علی اللہ، سورہ سبا میں خدا کہتے تم کیسے اجر دو گے؟ اجر نبی کو اللہ خود دے گا۔ دیکھیں قرآن کی بعض آیتیں بعض آیتوں کی تفسیر کرتی ہیں، توجہ فرما رہے ہیں۔
اس طرح احادیث سے آیتوں کی تفسیر ہوتی ہے، آیات بھی آیات کی کیا کرتی ہیں؟ تفسیر کرتی ہیں۔ اب ذرا ایک اور آیت اپنے پاس محفوظ کیجئے، اور یہ ہے سورہ شعراء، وہاں سے آیت نمبر 109۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ عَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اور تقریباً 5 انبیاء کا نام لے کے سورہ شعراء میں پڑھ کے دیکھیے، جس نبی نے بھی تبلیغ کی ارشاد قدرت ہوتا تھا تم سے اجر رسالت نہیں مانگا جائے گا، انہیں اجر رسالت خود خدا دے گا۔ جو تفسیر پڑھتے ہو نا، اس جملے پہ غور کرنا، 1,24,000 پیغمبروں میں سے جس نبی کے لیے بھی قرآن میں اجر رسالت کی بات ہوئی ہے وہ فقط آخری نبی ہے۔ ان کے علاوہ باقیوں کے لیے جو اجرت کی بات ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، لیکن امتیوں کی طرف سے نہیں۔ یعنی باقی نبیوں کا جب تذکرہ ہوتا ہے تو اللہ کہتا ہے اجر ہوگا اس نبی کے لیے، لیکن اجر کون دے گا؟ اللہ۔ لیکن آخری نبی کے لیے اجر کہاں سے مانگا؟ پہلے امت سے مانگا گیا۔ اس سے امت یہ سمجھ رہی تھی کہ نبی نے اجر مانگا ہم سے خدا کے کہنے پہ، لیکن سورہ سبا میں اللہ نے وضاحت کر دی جو میرا آخری نبی ہے تم سے اجر مانگ رہا ہے، محبت اہل بیت پہلے نبیوں نے نہیں مانگی، لیکن یاد رکھنا اس کا بھی فائدہ تمہیں پہنچے گا۔ جس طرح باقی نبیوں کو اجر اللہ دے گا، آخری نبی کو اجر بھی خدا دے گا۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اب ذرا غور کیجئے، یہ جو اجر میں کہا گیا آخری نبی سے کہ اپنی امت سے کہو کہ تیرے قریبیوں سے کیا کریں؟ محبت، اور ساتھ کہا کہ اس کا فائدہ بھی کس کو پہنچے گا؟ اب یہاں ایک سوال اٹھاتا ہوں، اب تھک تو نہیں گئے؟ جو حضرات مجھے جانتے ہیں سو جانتے، جو نہیں جانتے میں چٹکلے نہیں سناتا، میری کوشش ہوتی ہے تحقیقی باتیں آپ تک پہنچاؤں۔ تو جو فرما رہے ہیں، یہاں ایک سوال اٹھائیے پہلے، یہی جو اجر اہل بیت کے لیے مانگا گیا، کیا باقی نبیوں کی اہل بیت نہ تھی؟ بولیے نا، تھی یا نہیں تھی؟ ان کے لیے تو نہیں کہا گیا، کس کے لیے کہا جا رہا ہے؟ آخری نبی کے لیے۔ توجہ چاہتا ہوں، پہلے انبیاء کے بھی تو گھر والے تھے نا، ان کے لیے حکم نہیں ہے، آخری نبی کے لیے۔ وجہ کیا ہے؟ بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں، ان میں سے ایک وجہ عرض کر دوں۔ وجہ یہ ہے ہر نبی کے بعد نبی آ رہا تھا، سید الانبیاء کے بعد کوئی نبی نہیں۔ اور فرمانا ہر نبی کے بعد کون آ رہا ہے؟ نبی۔ سید الانبیاء کے بعد کوئی نبی نہیں۔ یہ جو بہت ساری جگہوں پر گفتگو ہوتی ہے عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے، بڑے بڑے پروگرام ہوتے ہیں، ریلیاں ہوتی ہیں اور بڑے بڑے جلسے ہوتے ہیں، میں اتنا عرض کرتا ہوں تم ایک کام کر لو، تمہیں کچھ نہیں کرنا پڑے گا، اعلان غدیر پر ایمان لے آؤ، سب سے بڑی دلیل عقیدہ ختم نبوت کی۔ تو جو فرما رہے ہیں، غدیر کا کیا مطلب ہے؟ غدیر کا مطلب یہ ہے علی مولا کی امامت اور ولایت اور آپ کے 11 بیٹوں کی امامت اور ولایت پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ تم ایمان رکھتے ہو کہ اللہ رب العزت نے قیامت تک کے لیے ہدایت کو رکھنا ہے باقی۔ پہلے اللہ نے جنہیں بھیجا وہ ہیں انبیاء، اور سید الانبیاء پہ سلسلہ نبوت ہو گیا ختم۔ اب اللہ نے فوری قیامت تو دی نہیں، قیامت تو آئے گی بعد میں، تو ہدایت کا سلسلہ کون چلائے گا؟ جو پہلا خدا نے نظام دیا اسے کہتے ہیں عقیدہ نبوت، اور سید الانبیاء پہ نبوت کا دروازہ بند، اب ہدایت کا سلسلہ جس دروازے سے ملے گا اسے کہتے ہیں امامت۔ اور فرما رہے ہیں، اب بات ذہن میں رہ جائے، پہلے انبیاء کے لیے، ان کی اہل بیت کے لیے نہیں مانا گیا اجر رسالت، آخری نبی کے لیے۔ کیوں؟ وہاں نبی سے بعد کون آ رہا تھا؟ نبی۔ آخری نبی کے بعد کوئی نبی نہیں۔ اب چاہیے کہ یہ امت، یہ لوگ
جب نبوت کا دروازہ بند ہو گیا تو اللہ کوئی دے دروازہ جس کی کریں یہ لوگ اطاعت، اور اطاعت کر کے جائیں جنت میں. اور اطاعت کا جذبہ تب پیدا ہوتا ہے جب دل میں محبت ہو. اور فرما رہے ہیں جو آپ کو اچھا نہ لگتا اس کا کہنا مانو گے؟ جی کس کا کہنا مانو گے؟ جس سے کیا ہو علم علماء دوست بیٹھے ہو، جب بلاتے آپ کے گھر میں علماء آتے ہیں اور ابھی وہ ارادہ کر رہے ہوتے ہیں اٹھنے کا، کچھ دیکھنے کا، پانی پینا ہے، تو آپ کوشش کرتے ہیں انہیں اٹھنا نہ پڑے. آپ اتنا زیادہ ان کا خیال رکھتے ہیں، کیوں؟ دل میں ہے ان کی محبت. بس یاد رکھ لیجئے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ان ہستیوں کی محبت کو اس لیے واجب قرار دیا کہ تاکہ یہ امت جو ہے ان ہستیوں کی اطاعت کرے. اور یہ نقطہ ہمیشہ ذہن میں رکھنا کہ جن ہستیوں کی محبت کو اللہ نے واجب کیا انہی ہستیوں کی اطاعت کو بھی خدا نے واجب کر دیا. تو جو فرما رہے ہیں یہ جو سورہ سبا میں کہا فَهُوَ لَكُمْ، فائدہ کسی ہوگا؟ تمہیں. ہمیں کیسے فائدہ ہوگا محبت کا؟ ہمیں یوں فائدہ ہوگا جب ان ہستیوں سے کریں گے محبت تو محبت کے نتیجے میں دل میں جذبہ پیدا ہوگا ان کی اطاعت کا. اور جو ان کی اطاعت کرے گا تو ظاہر ہے وہ تو وہی کچھ کہتے ہیں جو خدا چاہتا ہے. اور ان ہستیوں کی بھی اطاعت باعث بن جائے گی کہ ان کا مطیع نہ عقیدے میں مار کھائے گا نہ عمل میں مار کھائے گا. اور فرمانا اس بات پر دیکھیے یہ جو حدیث عموماً پڑھی جاتی ہے اور نعرے بھی لگ جاتے ہیں، لیکن آج میں آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں، اس حدیث کو سمجھیے. لَوْ اجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَى حُبِّ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ لَمَا خَلَقَ اللَّهُ النَّارَ. اگر ساری دنیا مولا علی کی محبت پر اکٹھی ہو جاتی تو اللہ جہنم کو بھی پیدا نہ کرتا. تو جو فرما رہے ہیں یہ ساری دنیا مولا علی کی محبت پہ اکٹھی ہو جاتی، اس کا کیا مطلب ہے؟ اور فرمانا میں نے آپ کو آیات اور روایات سے اس نتیجے تک آپ کو لے آیا کہ جہاں اللہ نے اجر رسالت میں محبت مانگی اس کا فلسفہ یہ ہے کہ ہم ان ہستیوں کی کریں اطاعت. اور فرما رہے ہیں محبت کی وجہ کیا ہے؟ ان ہستیوں کی اطاعت کریں. اب مولا علی علیہ السلام نے امت کی رہنمائی کا سلسلہ کہاں سے شروع کیا؟ امام نے شروع کیا عقیدہ توحید سے. نہج البلاغہ پڑھ کے دیکھیے، عقیدہ توحید سمجھا رہے ہیں، شرک کو سمجھا رہے ہیں، اور یوں سلسلہ آ رہا ہے اور ایک ایک بات سمجھا رہے ہیں. مجھے اتنا بتائیے اگر محبت بغیر اطاعت کے فائدہ مند ہوتی تو پھر ہر کوئی جنتی بن جاتا. نہیں غور کیا آپ نے؟ نہیں غور کیا. اگر محبت بغیر اطاعت کے، اور بیان کرتا ہوں کھل کے بات نہیں سمجھ آئی، جو نصیری تھے مولا علی علیہ السلام کے زمانے میں تھے یا نہیں تھے؟ جی نصیری مولا علی علیہ السلام کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے تھے؟ نعوذ باللہ مولا کو خدا سمجھتے تھے. مولا انہیں فرما رہے تھے اس عقیدے سے دستبردار ہو جاؤ، توبہ کرو. خدا میں نہیں، خدا وہ ہے. مجھے اتنا بتائیے وہ نصیری مولا علی سے بغض کی بنیاد پہ کر رہے تھے، یہ عقیدہ ان کا تھا یا محبت کی بنیاد پہ تھا؟ جی محبت کی بنیاد پہ تھا. جب یہ محبت کی بنیاد پہ تھا اور مولا علی کہہ رہے تھے میں خدا نہیں، تو وہ کہنا کیوں نہیں مانتے تھے؟ اور فرمانی ہے نہیں، وہ کیا کر رہے تھے؟ دعوے محبت تو تھا لیکن مولا علی علیہ السلام کی اطاعت. بولیے نا تھوڑا تھوڑا، محبت کا دعویٰ تھا یا نہیں تھا؟ جو بھی مولا علی علیہ السلام کی شان میں غلو کرتا ہے، جو بھی مولا علی علیہ السلام کو خدا کے ساتھ ملاتا ہے، وہ دشمنی میں نہیں کرتا، وہ کس میں کرتا ہے؟ وہ محبت میں. لیکن کیوں ایسا کرتا ہے؟ اس لیے کہ وہ مولا علی کا نافرمان ہوتا ہے، وہ مولا علی کا وہ اطاعت گزار نہیں ہوتا. کیوں؟ مولا علی نے تو اس بات سے منع فرمایا ہے. بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی؟
اب یہ جو حدیث لَوَاجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَى حُبِّ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طالب، اگر پوری دنیا علی کی محبت پر اکٹھی ہوتی تو اس لفظ کو بدلتا ہو، محبت سے مراد یہ ہے کہ پوری دنیا علی کی اطاعت میں آ جاتی تو پھر جس طرح علی مولا نے کہا میں خدا نہیں ہوں، خدا وہ ہے، جس طرح علی مولا نے عقیدہ توحید دیا، عقیدہ نبوت دیا، عقیدہ امامت و ولایت دیا، عقیدہ روز آخرت دیا، جس طرح اعمال صالحہ کی علی مولا نے تاکید کی، اب یہ پوری دنیا عقیدے میں اور عمل میں علی کی محبت کا مطلب علی کی اطاعت میں آ جاتی تو پھر اللہ جہنم کو پیدا ہی نہ کرتا۔ اور فرما رہے ہیں محبت کا کیا مطلب ہوا؟ اطاعت۔ بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی؟ میرا بھائی اگر کوئی اس خوش فہمی میں مبتلا ہے کہ نہیں فقط دل سے چاہنا ہے، محبت دو طرح کی ہے، ایک ہے محبت قلبی، ایک ہے محبت عملی۔ محبت قلبی کیا ہوتی ہے؟ دل سے چاہنا۔ محبت عملی یہ ہوتی ہے جن کو چاہتا ہے ان کی اطاعت بھی کرے۔ اور فرما رہے اگر وہ ان کی اطاعت نہیں کرتا تو جیسے شروع میں آپ کی خدمت میں امام کی حدیث بیان کی ہے کہ جس میں امام نے فرمایا وَلَوْ كَانَ حُبُّكَ صَادِقًا، اگر تمہاری محبت کیا ہوتی؟ سچی ہوتی، لَأَطَعْتَهُ، تو تم اس کی کیا کرتے؟ تم اطاعت کرتے۔ اس لیے سامعین محترم جو آیات اور روایات آپ کی خدمت میں بیان کی ہیں ان کا خلاصہ کیا ہوا؟ خلاصہ یہ ہوا کہ اللہ رب العزت نے ان ہستیوں کی محبت کو اس لیے واجب کیا ہے تاکہ لوگ ان ہستیوں کی اطاعت کریں۔ تو جو فرما رہے ہیں اور ان ہستیوں کی اطاعت کہاں کہاں کرنی ہے؟ اصول دین میں بھی اطاعت کرنی ہے، اور کہاں پہ کرنی ہے؟ فروع دین میں بھی اطاعت کرنی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے جتنے لوگ بھی عقیدے میں بگاڑ پیدا کرتے ہیں اس کی بڑی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی بڑی وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہ مولا علی سے دعوی محبت تو رکھتے ہیں لیکن مولا علی کے فرما بردار نہیں ہوتے۔ اور فرما رہے ہیں نہیں، یہ بڑی مشکل بن جاتی ہے۔ اور یہاں پر آپ کی خدمت میں یاد کرتا چلا جاؤں کہ یہ جو محبت اہل بیت ہے، میرے پانچویں امام فرماتے ہیں یہ تمہارا کوئی ہنر یا کمال نہیں ہے، بلکہ فرماتے ہیں وہ اللہ ہے کہ جس نے تمہارے دلوں میں ہماری محبت کو پیدا کر دیا۔ اور فرما رہے ہیں دیکھیے کسی بھی خطیب کی مقرر کی بات اسی وقت آپ کے کام آئے گی، آپ کے لیے وزنی کہلائے گی جب وہ بات اللہ اور اللہ کے رسول اور ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی کہی ہوئی بات ہو۔ اور فرما رہے ہیں اس لیے آپ اور میں ان چیزوں پر بہت غور و فکر کریں، کیونکہ اس دنیا کو تو بالآخر چھوڑنا ہے اور پھر آخرت کا راستہ ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس دنیا میں ہم غلطی پر نہ رہ جائیں اور کسی خوش فہمی کے اندر مبتلا بھی نہ رہ جائیں۔ اس لیے مولا امیر المومنین حضرت امام علی علیہ السلام کے سلسلے میں اور رسول خدا کی بھی جو احادیث ہے اس حدیث کی طرح یا علی حبک ایمان و بغضک نفاق، یہ حدیث بھی اسی امر کو سمجھا رہی ہے۔ اے علی تیری محبت مومن ہونے کی نشانی ہے، لیکن یہاں بھی محبت کس معنی میں ہوگی کہ مولا علی کی کیا ہونی چاہیے؟ اطاعت بھی ہونی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو آپ کی خدمت میں احادیث بیان کی ہیں ان کا نتیجہ کیا ہے کہ ائمہ اہل بیت فرما رہے ہیں کہ تمہاری محبت اس وقت تک سچی نہیں کہلا سکتی جب تک تم اپنے محبوب کی اطاعت نہ کرو۔ بس دل سے چاہنا یہ بھی ضروری ہے اور ان کی اطاعت کرنا بھی کیا ہے؟ وہ بہت ضروری ہے۔
میں عموماً یہاں ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں اور بعض جگہوں پہ میں یہ کہتا بھی ہوں، ایک طبقہ وہ ہے جو اہل علم کو سننا بھی پسند نہیں کرتا، بلانا تو دور کی بات ہے، سننا بھی پسند۔ ایک وہ طبقہ ہے جو اہل علم کو بلاتا ہے، سنتا ہے۔ بعض ہوتے ہیں جو سال میں ایک مجلس کروا لیتے ہیں، کوئی خمسہ کروا لیتا ہے، کوئی عشرہ کروا لیتا ہے۔ میں انہی کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں جو اپنے آپ کو علم علماء دوست سمجھتے ہیں، جو ایسے پروگرام رکھتے ہیں، ان کو بھی میں نے دو حصوں میں تقسیم دیکھا ہے۔ کیسے؟ ایک طبقہ وہ ہے کہ جو ایسے محافل اور ایسے پروگرام تو کرواتے ہیں، سنتے بھی ہیں، بتاتے بھی ہیں، لیکن اسے اپناتے نہیں ہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو مستطیع ہوئے، ان پر حج واجب ہوا اور انہوں نے حج ادا نہیں کیا، ایسا ہے یا نہیں؟ کتنے ایسے ہیں جو زکوٰۃ کے پابند نہیں، نماز کے بھی مکمل طور پہ پابند۔ ہاں، ایک طبقہ ایسا ہے وہ جس طرح سننے میں رغبت رکھتا ہے وہ عمل میں بھی کیا کرتا ہے، وہ اسی طرح رغبت رکھتا ہے۔ اس لیے یہ جتنے بھی آپ پروگرام خود کرواتے ہو یا جن مجالس میں شریک ہوتے ہو، جو اصل مقصد ہے ان پروگراموں کا اسے کبھی نہ بھولنا۔ وقت نہیں ہے، آپ کو ایک جملے کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں جو کہ روایات میں بھی موجود ہے۔ بعض لوگ روز قیامت کف افسوس ملیں گے۔ مثلا مثال کریں، میں اپنی بات کرتا ہوں، میں نے اچھی اچھی باتیں لوگوں تک تو پہنچا دی، اللہ اور اللہ کے رسول کا فرمان تو پہنچا دیا، خود اس پہ عمل نہیں کیا۔ توجہ فرمائے، پہنچا دیا، خود عمل نہیں کیا۔ روایات کہتی ہیں ایسا شخص روز قیامت افسوس کرے گا جب کچھ لوگوں کو دیکھے گا کہ وہ جنت کی طرف جا رہے ہوں گے اور وہ کہیں گے یہ تیرا علم تھا، تیرے واعظ تھے، تیرے خطابات تھے جن کی سن کے میں نے اپنا لی، اور جنت میں اس وقت افسوس کرے گا کاش جو کچھ دوسروں کو بتایا تھا اس پہ خود کیوں نہ عمل کیا۔ اسی طرح حسرت کریں گے وہ منتظمین، وہ انجمنیں، وہ بانیان کہ جنہوں نے خرچے کیے، پروگرام رکھوائے، لیکن خود اس علم سے استفادہ نہ کیا۔ ان کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ بنیادی مقصد ان پروگراموں کا یہ ہے کہ جو بھی بات دل اور دماغ قبول کرے پھر اس بات کو اپنانا بھی ہے، اس پہ عمل بھی کرنا ہے۔ گفتگو ہو نا والدین کے احترام کے بارے میں، پھر سوچنا چاہیے کہیں میں تو اپنے والدین کا نافرمان تو نہیں۔ ہمسایوں کی حقوق کی بات سن کے جاؤ تو پھر اپنا جائزہ لینا چاہیے، نماز کے سلسلے میں سن کے جاؤ تو اپنا جائزہ لینا چاہیے۔ جتنی بھی چیزیں ہیں، جو جس عالم سے جو پیغام بھی اللہ اور اللہ کے رسول کا آپ تک پہنچتا ہے، مجلس کے بعد اپنے آپ سے پوچھا کرو کیا میں نے یہ اپنایا ہوا بھی ہے یا سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ حیدری، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اور یہی پیغامات پہنچانے کے لیے اہل بیت پیغمبر کو بہت خرچ کرنا پڑ گیا۔ روز عاشور اسی بلند مقصد کے حاصل کرنے کے لیے نبی کے بیٹے کے اصحاب مارے گئے۔ پتہ وہ جو امتی تھے نا اصحاب، کس قدر انہیں عشق تھا ولایت کے ساتھ۔ جس وقت جناب مسلم بن نوسہ گرے نا، امام حسین خود آئے، حبیب ابن مظاہر بھی ساتھ تھے۔ جناب حبیب نے اس وقت پوچھ لیا جناب مسلم بن نوسہ سے، جن کی زندگی کی آخری سانسیں تھیں، کہ مسلم تو میرا مومن بھائی ہے، کچھ دیر کے بعد میں بھی ادھر ہی آؤں گا جہاں تم جا رہے ہو، اگر تمہاری کوئی وصیت ہو تو کرو۔ اس وقت مسلم بن نوسہ کا خون میں ڈوبا ہوا ہاتھ بلند ہوا، بدن میں اتنی طاقت تو نہیں تھی، وہاں کی انگلی رک گئی جہاں زہرا کا لال تھا، لبوں پہ حرکت آئی،
جناب حبیب نے توجہ کی، اتنا کہہ رہے تھے اسی کا لہٰذا حبیب میرے بھائی میری اور کوئی وصیت نہیں ہے، نہ اپنے بچوں کے لیے نہ اپنے مال کے لیے، اتنی وصیت ہے جب تک زندہ رہنا زہرا کے لال کی حفاظت کرتے اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ یہی وجہ ہے کہ ملتی ہے روایت، اصحاب نے اکٹھے ہو کے طے کیا تھا جب تک آخری صحابی موجود ہے کسی ہاشمی کی باری نہ۔ جب اصحاب مارے گئے اور ہاشمی اکٹھے ہوئے، پھر ایک دوسرے کی گردنوں میں گردنیں ڈال دی، بازو ڈال دیے، کہنے لگے آؤ پتہ نہیں پھر موقع ملے یا نہ ملے، آؤ ایک دوسرے کی خوشبو سونگھ لو، آؤ ایک دوسرے سے مان کر کر لو۔ اصحاب نے کہا تھا جب تک آخری صحابی ہے ہاشمی کسی ہاشمی کی باری نہ آئے، ہاشمی نے طے کیا ہم میں سے جب تک آخری مجاہد موجود ہے مظلوم کربلا کی باری نہ آئے۔ اجرکم اللہ، مارے گئے اصحاب، مارے گئے ہاشمی، بچ گیا اکیلا زہرا کا لال۔ خیموں کے باہر کھڑے ہیں، نظر یمیناً و شمالاً، کبھی دائیں دیکھتے ہیں اور کبھی بائیں دیکھتے ہیں، پھر لاشوں کی طرف رخ کر کے کہتے ہیں یا ابطال الصفا و یا فرسان الہدا، او میرے شاہ سوارو، او میرے جنگجوؤں، میں تمہیں بلاتا ہوں مجھے جواب نہیں دیتے۔ مقتل میں لکھا ہے کہ لگ بھگ 15 شہداء کے نام لیے، کہنے لگے کہاں ہے بریر، کہاں ہے زہیر، کہاں ہے حبیب، کہاں ہے مسلم نوستہ، کہاں ہے عباس، اور مل کے کہتے مولا کس لیے بلاتے ہیں؟ اس لیے کوئی آگے رہوار پر سوار کرے یا اس لیے کوئی پیاسے کو پانی پلائے؟ نہیں، خود کہتے ہیں قوموا عن نومتکم ایھا الکرام، اور میرے شریف ساتھیوں اپنی نیندوں سے اٹھو۔ مولا کیوں اٹھے؟ کہا فادفعوا عن حرم رسول اللہ، کوئی ہے جو نبی زادیوں کے پردوں کی حفاظت کرے۔ اجرکم اللہ، یہ جی بھر کے پرسد لیجئے، خدا غری کے رحمت کرے معلم قرآن مولانا اعجاز حسین مرحوم کو، خدا بند عالم ان کے درجات بلند کرے۔ ہاں وہ گھڑی بھی آئی جب غریب کربلا زین ذوالجناح سے زمین کربلا پہ اترے، اپنی پیشانی اللہ کی بارگاہ میں ہے، راز و نیاز میں مشغول تھے، قاتل آگے بڑھتے تھے سر تن سے جدا کرے، مگر لکھا ہے کسی کو امام حسین کے چہرے میں رسول خدا کا چہرہ نظر آتا، وہ خوف زدہ ہو کے پیچھے ہٹتا، کسی کو امیر کائنات کا چہرہ نظر آتا، ایک دوسرے سے پوچھتے تھے پتہ نہیں زندہ ہے یا نہیں۔ وہیں ایک سپاہی نے کہا اگر یہ جاننا چاہتے ہو اپنے گھوڑوں کا رخ ادھر کرو جدھر مظلوم کی بہنوں کے خیمے۔ عزاداران امام حسین اس وقت صورتحال کے تھی، خون اندر بہہ چکا تھا، بظاہر بدن میں کمزوری پیدا ہو چکی تھی، لیکن کوہنیوں کے بال اٹھے اور فرمانے لگے کچھ تو خیال کرو، تمہاری جنگ میرے ساتھ ہے، نبی زادیوں کے ساتھ۔ اجرکم اللہ عزادارو، آخری جملہ سن لو، یہ وہ مشکل گھڑی تھی، تبھی تو بعض علماء یہ تذکرہ کرتے ہیں 19 رمضان مسجد کوفہ جب علی مولا کو ضرب ماری تھی نا، ملعون ابن ملجم نے، وہ رکا نہیں تھا، وہ بھاگ گیا۔ امام حسین کا قاتل ہٹ ہٹ کے ضرب چلاتا ہے، کیا وجہ تھی؟ وہ کیوں بھاگ گیا ضرب کے بعد؟ اس لیے ڈر تھا کہیں مولا علی کے اصحاب نہ پکڑ لیں، کہیں مولا علی کے بیٹے نہ پکڑ دیں۔ ہائے یہ وہ کربلا کا غریب ہے جس کے قاتلوں کو یقین ہے اور کوئی نہیں رہا، تبھی تو ہٹ ہٹ کے ضرب
میں چلاتے تھے اس وقت اور تو کوئی نہیں تھا، وہ راہوار ارد گرد چکر لگا رہا تھا، تیروں کو اپنے بدن پہ لے رہا تھا۔ آقا اشتہاردی کی یہ روایت ہے امام محمد باقر علیہ السلام سے، اس راہوار نے خون اطہر کو اپنی پیشانی پہ لیا، آیا امام کے سامنے، پیشانی پہ لینے کے بعد خوشبو امامت کو سونگھا، اس نے مقتل کو چھوڑا، زین ڈھلی ہوئی تھی، روتا تھا، اپنے اگلے پاؤں زمین پہ مارتا تھا، گرد اٹھتی تھی، امام کہتا تھا السلیم السلیم من امت قد قتلت ابن بنت نبیہا، کہا اتنا بڑا ظلم، جس کا کلمہ پڑا اسی کی بیٹی کے بیٹے کو ذبح، اجرکم اللہ۔ اور میرے اساتذہ میں سے استاد بزرگوار کے جملے ہیں، فرماتے ہیں یہ حیوان پیاسا تھا نا، اگر یہ دریاؤں کا رخ کرتا کوئی تعجب نہ کرتا، حیوان تھا جنگلوں کا رخ کرتا کوئی تعجب نہ کرتا، نہ جنگلوں کا رخ کرتا ہے نہ دریاؤں کا رخ کرتا ہے، زین ڈھلی ہوئی ہے، ادھر دوڑتا ہے، اور جدھر مظلوم کی بہنوں اور بیٹیوں کے خیمے تھے دروازے پہ آ کے رک جاتا ہے، زین ڈھلی ہوئی ہے، بیویاں اس وقت روتی ہے، اور پھر یہ جملے ہیں، کوئی پوچھتی ہے بی بی تو لے تو گیا تھا لے کیوں نہیں آیا، کوئی پوچھتی ہے تو نے دشمنوں میں چھوڑ دیا، مگر ایک وہ بی بی ہے جس کی عمر 3.5-4 سال کی ہے، عمر تھوڑی ہے، مرسی یہ درد بھرا پڑھا کرتی تھی، ننھے ہاتھ بڑھا کے نہیں پوچھا کہاں اتارا کیسے اتارا، اتنا پوچھا یا جواد ابھی حل کو دلات شان نفس کیا، او میرے بابا کا گھوڑا اتنا بتا کسی نے پانی بھی پلایا تھا؟